میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کئی انبیاء کرام علیہم السلام اس فرشگیتی پر مبعوث ہوئے اور اللہ رب العزت نے صحیفے اور کتابیں ان کے اوپر اتارا۔ قرآن مقدس میں جن کتب کا ذکر ملتا ہے، تورات، بائبل، انجیل، یہ کتابیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر جو ہے تو نازل ہوئے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنی اصل شکل کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان کے اندر بہت سی چیزیں تبدیل کر دی گئی، اور لیکن قرآن مقدس ایک ایسی عظیم ترین کتاب ہے کہ اللہ رب العزت خود اس کتاب کی حفاظت فرماتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن اور پرانی کتابوں کے بیان میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے جب اصل شکل میں یہ کتب موجود تھی تو ان کتب کے اندر ایک پیغام ایسا ہے جو قرآن مقدس، تورات، انجیل، بائبل ان سب میں سیم ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت۔ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ تو سیم چیز ان کتب کے اندر ہے، لیکن آج جو ہے پہلے جب اصل شکل میں تھی تب کی بات کر رہا ہوں، تب تو یہ ساری چیزیں یہ ایک چیز اس کے اندر سیم تھی، لیکن آج یہ کتب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب دیکھیے اگر ہم بات کریں یہ ان کی آج کی کتب کے اندر کیا حال ہے، آپ دیکھیں۔ میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں سیموئیل کی۔ خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا، کیونکہ وہ اس کی پیروی سے پھر گیا تھا۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح جب بنی آدم بابل میں ایک برج بنانے لگے جس کی چوٹی آسمان تک بلند ہونی تھی، تو خداوند اسے دیکھنے کو اترا۔ اللہ اکبر۔ خداوند یہودا کے ساتھ تھا، سو اس نے ہستانیوں کو نکال دیا، پر وادی کے باشندوں کو نہ نکال سکا، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔ تب میں نے کہا، افسوس ہے خداوند، تو نے ان لوگوں کو اور یروشلم یہ کہہ کر دگا دی کہ تم سلامت رہو گے، حالانکہ تلوار جن تک پہنچ گئی۔ خدا نے 50,000 اور 70 آدمی صرف اس لیے مار ڈالے کہ انہوں نے خداوند کے صندوق کے اندر جھانکا تھا۔ سیموئیل۔ ایک اور مقام پر کہا گیا ہے کہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ بائبل کے مطابق خدا نے یعقوب کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام سے عداوت رکھی، اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیاباں کے گیدڑوں کو دے دی۔ استغفر اللہ۔ یہ روایت بائبل کے بیان کے مطابق حضرت لوط کی 2 سگی بیٹیوں نے انہیں شراب پلایا اور پھر باری باری ان سے ہمگوش، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، حتیٰ کہ لوط کی یہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئی اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، جن میں ایک موآبیوں کا باپ اور دوسرا بنی عمون کا باپ تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے، یہ کتابیں اپنی اصل شکل میں اب نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی بھی توہین، انبیاء کی بھی توہین کی گئی ہے، لیکن ایک واحد قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ صرف سورہ فاتحہ ہی قرآن مقدس کی پڑھ لے تو آپ کو پتہ چلے گا توحید کسے کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی صرف سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ توحید سے بھرپور سورہ فاتحہ قرآن مقدس کی پہلی سورہ۔ قرآن مقدس وہ عظیم ترین کتاب ہے
جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بیان کی ہی گئی ہے، لیکن دوسرے دیگر جو انبیاء کرام پہلے آ چکے، قرآن نے ان کے بھی درجے بتائے۔ اور عقائد ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک نبی کی توہین کرے، اگر کوئی بندہ ایک نبی کی توہین کر جاتا ہے، گویا اس نے تمام انبیاء کی توہین کی۔ اور یہ اسلام ہی کا قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک انبیاء کی توہین کرتا ہے تو اسلام اس کو اسلام کے دائرے سے باہر پھینک دیتا ہے، چاہے وہ کوئی ہو۔ یہ اسلام اور یہ قرآن ہے، یہ فرق قرآن مقدس اور دیگر کتب سابقہ میں ہے۔ کتب سابقہ اپنی اصل شکل میں اب نہیں، ان میں توحید کو بھی ختم کر دیا گیا، انبیاء کی توہین کی گئی۔ یہی فرق بائبل، انجیل، تورات کے اندر ہے۔ یہ تینوں کتاب الگ، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کے اندر ساروں کے حقوق موجود ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ بات کہنا کہ قرآن، انجیل، تورات، بائبل یہ سب ایک ہی ان کا پیغام ہے اور ان کے اندر جو ہے تو کوئی فرق نہیں، یہ سارے آسمانی کتابیں، نہیں بھائی، یہ کتابیں جو کتب سابقہ ہے یہ اب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے یعنی ان کے اندر بہت اونچے درجے کی چھیڑخانی کی ہوئی ہے اور توحید کو بھی ختم کر دیا گیا، انبیاء کی توہین براہ راست موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی عبارات ان کتب کے اندر موجود ہے۔ بائبل کے مطابق استغفر اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام سے عداوت رکھی۔ ایسا عقیدہ کیا مسلمانوں کا ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ، ہرگز ایسا عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ قرآن عظیم ترین کتاب ہے، اس میں پیغام توحید واضح طور پر کھول کر بیان کیا گیا۔ میں نے کہا نا آپ سے، صرف آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں جس کے اندر توحید نظر آئے گی آپ کو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، دیگر کتب سابقہ میں اور قرآن مقدس میں یہ اہم فرق ہے کہ قرآن توحید سے بھرپور ہے۔ قرآن نے ہر نبی کا درجہ بتایا، ہر نبی کا مقام، ان کی شان و عظمت کو بتایا، اور دوسری دیگر کتب سابقہ کے اندر انبیاء کی توہین کی گئی، یہاں تک کہ خدا رب العزت کی بھی توہین اس کے اندر کی گئی ہے۔ تو آپ ان تمام کتب سے بچیں اور قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے رہیں۔